اگر آزمائشوں سے دل گھبرانے لگے اور خوشی کا ہر در خود پر بند محسوس ہوتا ہو اور ایسا لگتا ہو کہ تم مسلسل کسی صحرا میں تنہا سفر کر رہے ہو، کبھی پچھتاوے اور کبھی احساس جرم تمہیں گھیر لیتے ہیں، اور اگر تمہارا دل انہی وسوسوں میں ڈوبا ہے تو سنو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں سے آزاد کر دیا تھا، ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف سے۔ کوئی برا واقعہ تمہارے ساتھ گزرا بھی ہے نا، تو تم اس کو اپنا استاد بنا لو۔ جانتے ہو، دنیا ماضی اور مستقبل کی قید سے آزاد لوگوں کی ہے۔ دنیا میں کوئی کام جلدی یا تاخیر سے نہیں ہوتا۔ میرا رب خود فرماتا ہے، ہر کام کا درست وقت مقرر ہے۔ خود کو پچھتاوے اور احساس جرم سے باہر نکالو، اور جانتے ہو، جب اللہ کسی انسان کا بہترین وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں بھی اسے ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ یقیناً تم بہت بے چین ہو چکے ہوگے کہ آخر کب اللہ میرے ان حالات کو بدلے گا۔ اگر تمہارا دل اس وقت سچے دل سے یہ اعتراف کرتا ہے نا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے حکم سے ہی مشکل آتی ہے اور اسی کے حکم سے ٹل بھی جاتی ہے، تو اللہ ایسے دل کو فوراً صبر و تسلیم کی توفیق دے دیتا ہے، اور اس سے وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ طاقت بخشتا ہے کہ جس سے اس کے حالات بہتری کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، فلاں کی زندگی میں ایسا کیوں نہیں، فلاں کی زندگی میں اتنے مسائل کیوں نہیں۔ یاد رکھنا، عام لوگوں کو اللہ نے اس مقام کے لیے پسند نہیں کیا جو تمہیں دینا ہے، کیونکہ تم کسی بڑی منزل کے لیے بنے ہو۔ جس کو تم پریشانی سمجھتے وہ ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے۔ یاد رکھو، جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے نا، وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ جانتے ہو، جب تم اپنے اندر یہ چیز لاتے ہو نا کہ اللہ ہی سنبھالے گا، تو جان رکھو یہ بھی ایک بہترین وقت آنے کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے، تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سنو، اگر تم کسی ایسے دور سے گزر رہے ہو یا کوئی ایسی مشکل تم پر آئی ہے، کسی نے دھوکہ دیا یا کوئی دکھ دے رہا ہے، یا جو چیز تم چاہتے ہو وہ تمہیں نہیں مل پا رہی، تو یاد رکھو، دنیا تو عارضی ہے اور مشکلات بھی عارضی ہیں، لہٰذا تم غموں اور دکھوں میں خود کی ایسی حالت ہرگز نہ کیا کرو جیسے ایک بے لنگر جہاز موجوں کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے اور کہیں قرار نہیں پکڑ سکتا۔ تمہیں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آندھی ہو یا طوفان، تمہارا رب تمہیں کنارے تک لے کر ہی جائے گا۔ یاد رکھو، اگر کسی چیز کی چاہت اتنی بڑھ جائے کہ تم اپنی زندگی میں موجود دوسری چیزوں سے غافل ہو کر اپنا ہوش کھو بیٹھو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ پر اپنا یقین کھو بیٹھے ہو۔ تو تم کیوں کرتے ہو ایسا، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے، تو پھر تم دور کر لو اپنے دل سے ہر طرح کے شک کو، ہر طرح کے غم کو اور مایوسی کو۔ سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم اپنے سینے میں اس غم کو بھی جگہ دیتے ہو جو اس خوشیاں دینے والے رب نے تمہیں محض آزمانے کے لیے دیے، اور پھر ضبط کے بندھن میں باندھ کر تم اپنی ذات کو
فنا کر کے عاجز ہو جاتے ہو تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہارے حالات کا رخ بہترین راستوں کی طرف موڑنے والا ہے۔ جانتے ہو اللہ تو مسلسل انسان کو یاد دہانی کروا رہا ہے، وہ ان چیزوں کی فکر نہ کرے جو اس کے اختیار سے باہر ہے، اور ان کا خوف نہ کھائے جن چیزوں کے بارے میں وہ مسلسل سوچتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی سوچوں کو اندیشوں سے پاک رکھو، بلکہ خود کو ضبط کرنے کا عادی بناؤ، تو اللہ بھی تمہیں وہ طاقت عطا فرمائے گا جو تمہارے بہترین وقت کو شروع کرنے کا سبب بنے گا، اور پھر تمہیں وہ سب عطا ہوگا جو تم نے کبھی کاتب تقدیر سے مانگا ہے۔ اللہ تمہاری چاہتوں کے وہ سارے خزانے تمہاری جولی میں بھر دے گا جس کے تم منتظر ہو۔ وہ رحمان بہتر کو بھی بہترین کر کے نواز دے گا، وہ تمہارے غموں کے اس سفر کو خوشیوں کی منزل بنا دے گا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز دلی حاجات کو پورا کرے اور آپ کو اپنے کامیاب منزل مقصود تک پہنچائے، آمین۔